حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون مصر نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ایک لڑکا اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ اللہ نے اس ٹوکری کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا اور ان کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک کتبی کو بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کرتے دیکھا۔ آپ نے کتبی کو روکنے کی کوشش کی لیکن اتفاقاً وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے اور مصر سے نکل کر مدین کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ فرعون کے ظلم سے بچ سکیں۔ مدین میں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ کی مدد کی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ نے کئی سال وہاں قیام کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں کوہ طور پر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں اپنی قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے، ایک ان کا عصا جو سام بن جاتا تھا اور دوسرا ان کا ہاتھ جو چمکنے لگتا تھا۔ یہ معجزے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا یقین دلانے کے لیے دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ کی عبادت کرنے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم دیا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور خود کو خدا قرار دیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادوگروں کے تمام جادو کو باطل کر دیا اور جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم مزید بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، جیسے ٹڈی دل، خون، مینڈک اور قید، لیکن وہ لوگ ہدایت قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ رات کے وقت مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور انہیں بحر کلزم ریڈ سی کے کنارے جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد طلب کی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا اور پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سمندر کے راستے سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج نے اس راستے پر قدم رکھا تو سمندر دوبارہ بند ہو گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو آزادی ملی، لیکن وہ لوگ کئی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رہنمائی لینے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ وہاں انہیں توریت عطا کی گئی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ بنی اسرائیل بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ کئی سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں اللہ کی راہ میں صبر، استقامت اور توکل کا سبق دیتی ہے۔ ان کی قوم کی سرکشی سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنانا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔